اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ جیو پلس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف۔ دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ انڈیا کا چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار، شیڈول کا اعلان مؤخر۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے پاکستان کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ انڈیا پاکستان آ کر چیمپئنز ٹرافی کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کے ترجمان نے BBC کو بتایا کہ ICC نے اتوار کو بذریعہ ای میل PCB کو مطلع کر دیا ہے۔ ان کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ (BCCI) نے تحریری طور پر ICC کو آگاہ کیا کہ چیمپئن ٹرافیز کے لیے ان کی ٹیم کا پاکستان نہیں آ سکے گی۔ آیا یہ فیصلہ انڈین حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے یا اس کی کوئی وجہ بتائی گئی؟ اس بارے میں صورتحال بالکل غیر واضح ہے۔ PCB کے ترجمان کے مطابق اس پیش رفت کے حوالے سے حکومت پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا، جو حتمی فیصلہ کر کے PCB کو آگاہ کرے گی۔ اس حوالے سے تاحال BCCI اور ICC نے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ BBC نے ICC کے ترجمان کو اس حوالے سے سوالات بھیجے، تاہم اب تک ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ PCB کے ایک سینئر اہلکار نے BBC کو بتایا کہ ٹورنامنٹ کے شیڈول کا اعلان 11 نومبر کو کیا جانا تھا، تاہم اس سے معطل کیا گیا ہے اور اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ ICC کی جانب سے ہی کیا جائے گا۔ خیال رہے، ICC کے کسی بھی ٹورنامنٹ شیڈول کا اعلان ٹورنامنٹ سے 100 روز قبل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ میزبان ملک، براڈ کاسٹرز سمیت دیگر فریقین کو تیاری کرنے کا موزوں وقت مل سکے۔ انڈیا نے آخری مرتبہ پاکستان میں کھیلے جانے والے سن 2008 کے ایشیا کپ میں شرکت کی تھی۔ انڈیا نے پاکستان میں سن 2006 میں آخری مرتبہ سیریز کھیلی تھی، جس کے بعد سے پاکستان نے سن 2008 اور 2013 میں انڈیا کے دورے تو کیے، لیکن انڈیا نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے اب پاکستان کی حکومت کا کیا فیصلہ کرتی ہے، اس بارے میں آئندہ چند روز کے اندر صورتحال واضح ہو جائے گی کہ پاکستان ٹورنامنٹ گزشتہ برس کے ایشیا کپ کی طرح ہائیبرڈ ماڈل پر کھیلے گا یا کسی دوسرے آپشن پر غور کر سکتا ہے۔ PCB نے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور قذافی اسٹیڈیم لاہور کی تعمیر نو کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ اس حوالے سے اگلے 2 ماہ کے اندر کام مکمل ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ بنگلہ دیش، انگلینڈ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور افغانستان شرکت کریں گے۔ ون ڈے رینکنگ میں پہلی 8 پوزیشن پر نہ آنے کے باعث سری لنکن ٹیم ٹورنامنٹ کا حصہ نہیں ہوگا۔ ہائیبرڈ ماڈل کی قیاس آرائیوں پر شائقین نالہ ہیں، پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا بائیکاٹ کرے۔ 1996 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد پاکستان پہلی بار کسی عالمی ٹورنامنٹ کی میزبانی کی تیاریاں کر رہا ہے، تاہم چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل کی چہمگوئیوں نے پاکستانی شائقین کو خاصا مایوس کیا ہے۔ کرکٹ کے متعلق خبروں کی ویب سائٹ کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ BCCI نے ICC کو بتایا کہ اسے انڈین حکومت نے پاکستان ٹیم نہ بھیجنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس پیش رفت کا مطلب ہے کہ ICC اور PCB کو متبادل پلان بنانا ہوگا، جس میں ممکنہ طور پر ہائیبرڈ ماڈل
کے ذریعے ٹیمیں پاکستان اور دوسرے مقام تک جا سکیں۔ خیال رہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ ہائیبرڈ ماڈل پر تاحال ان سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی اور نہ ہی اسے قبول کیا جائے گا۔ ہائیبرڈ ماڈل جو ہوتا ہے، صورتحال میں کچھ ماہ قبل متبادل پلان ترتیب دیا گیا تھا۔ 2023 کے دوران ایشیا کپ کی میزبانی میں پاکستان کو کرنا تھی، مگر اس کے لیے ہائیبرڈ ماڈل اپنایا گیا تھا، جس کے تحت کئی میچز پاکستان اور بعض سری لنکا میں کھیلے گئے۔ تاہم سری لنکا میں ٹورنامنٹ کے بعض میچز بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ اگلے سال یعنی فروری اور مارچ 2025 کے دوران پاکستان کو 50 اوورز کے ٹورنامنٹ چیمپئنز ٹرافی کے لیے میزبانی کرنی ہے اور اس کے لیے اسٹیڈیمز کی تعزین و آرائش کا کام بھی زور و شور سے جاری ہے۔ تاہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیاسی تناؤ کی وجہ سے دونوں ٹیموں نے 11 سال تک بڑے ٹورنامنٹس کے علاوہ کوئی میچ نہیں کھیلا۔ انڈین کرکٹ ٹیم 2008 سے پاکستان نہیں آئی۔ ایشیا کپ میزبانی کی ہائیبرڈ ماڈل پر امیدوں پر پانی کیسے پھرا؟ بھارت اس وقت راکھ کو فل استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں در اندازی کی کوشش کر رہا ہے۔ چند دن قبل گزشتہ روز ریلوے اسٹیشن کوئٹہ میں دھماکہ کیا۔ ریلوے اسٹیشن دھماکے کو را نے فنڈنگ کی اور را کے ایجنڈوں پر کام کرنے والی پی ایل اے نے پاکستان ریلوے اسٹیشن پر حملہ کر دیا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں سیکورٹی فورسز نے افغان بارڈر پر بڑی کارروائی کی۔ افغان بارڈر کی طرف سے خارج در اندازی کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ سیکورٹی فورسز نے ناکام کر دی۔ 2 دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے مقام سپن وام میں سیکورٹی فورسز نے خواریوں کے ایک گروہ پر پاک افغان بارڈر سے در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں 2 کارروائیاں کی اور فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے اسپن وام میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا اور فائرنگ میں 2 خوارج مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے اسپن وام میں افغان بارڈر سے خواریوں کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی اور فائرنگ کے تبادلے میں خوارج اور 2 خوارج ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق علاقے میں کلیئرنس کا آپریشن جاری ہے اور سیکورٹی فورسز علاقے کو اور سرحدیں محفوظ بنانے اور مضبوط بنانے کے لیے دہشت گردوں کے لیے خلاف خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر گرنیڈ سے حملہ، 15 افراد زخمی۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے سنڈے مارکیٹ میں اتوار کی دوپہر ایک گرینیڈ دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں کم از کم 15 افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ سبھی زخمیوں کو قریبی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر یعنی ٹی آر سی کے پاس ہوا۔ حملہ آوروں نے یہاں ٹی آر سی کے قریب سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر گرنیڈ پھینکا، جو سڑک پر گر کر پھٹ گیا۔ 15 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر مختلف مقامات پر آپریشن شروع کر دیا۔ جموں و کشمیر کی اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں جمعہ کی مسلسل 5ویں روز بھی خطے کی خصوصی درجہ بحال کیے جانے کی قرارداد پر ہنگامہ ہوا ہے۔ جموں کشمیر کی اسمبلی کے اجلاس کے بعد 5ویں اور آخری دن بھی
PDP پیپلز کانفرنس اور عوامی اتحاد پارٹی کے اراکین اور BJP کے ممبران کے درمیان ہاتھا پائی کے باعث ایوان میں شدید ہنگامے کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ اسمبلی کا اجلاس یوں ہی شروع ہوا، BJP کے اراکین نے خصوصی اختیارات سے متعلق قرارداد کے خلاف شدید احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ہنگامے کی شدت کو دیکھتے ہوئے اسپیکر BJP کے اراکین کو باہر نکالنے کا حکم دے دیا، جبکہ باقی BJP ممبران نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی مخلوط حکومت کے ذریعے خطے کی خصوصی بحثیت اور دفعہ 370 بحال کرنے کے حق میں قرارداد اسمبلی میں پیش کی تھی، جسے اکثریت سے منظور کر لیا گیا تھا۔ تاہم BJP اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہی ہے۔ کشمیر میں سیکورٹی فورسز اور اکثریت پسندوں کے درمیان تصادم ہوا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے کشتواڑ میں سیکورٹی اہلکاروں اور اکثریت پسندوں کے درمیان تصادم کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے کشمیر پولیس کے حوالے سے بتایا کہ یہ تصادم کشتواڑ کے علاقے کیشون میں اتوار کی صبح شروع ہوا، جو آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔ جموں و کشمیر پولیس نے بتایا کہ سیکورٹی اہلکاروں اور اکثریت پسندوں کے درمیان فائرنگ اس وقت شروع ہوئی جب سیکورٹی فورسز نے اکثریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ پولیس کا کہنا ہے 3 سے 4 اکثریت پسند سیکورٹی فورسز کے محاصرے میں ہیں۔